جی آپ کے میرا ضمنی سوال اسی مارگیج سے سلسلے سے تھا کہ یہاں اسلامک فائنینسنگ بھی اویلیبل ہے، اس میں جو اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جا رہا ہے تو جو اسلامک فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہیں سے کسی اور جگہ سے پیسہ لیا ہوا ہے، اور جو سود بنتا ہے اس کو سو کالڈ وہ انکریز کر رہے ہیں اس کے ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر. لیٹ سے کہ اگر $1,00,000 مکان کی قیمت تھی، اماؤنٹ جو لون تھا اس میں 30 سال کا جو سود تھا انہوں نے اس کو ایڈ کر دیا اس کی قیمت کے اندر، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے بھی کہیں اور سے، تو اگر وہاں چینجز ہوتی ہیں تو یہاں بھی چینجز ہوتی ہیں. تو یہ اسلامک فائنینسنگ کا طریقہ صحیح؟ دیکھیں جب آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں نا تو صرف آپ دونوں کا معاملہ دیکھا جائے گا، پیچھے والا کیا کر رہا ہے یا اس نے کس سے کیا لیا یہ آپ پہ ہیڈک نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہو تو پھر آپ کسی کے امپلائی ہوں تو پھر آپ کمپنی سے پوچھیں کہاں سے لا رہے ہو پیسہ، سیلری کہاں سے دے رہے ہو مجھے. جب تک وہ کلیئر نہ کریں آپ سیلری لینا جائز نہیں ہونا چاہیے آپ. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہے، بڑی بڑی مل آنر جیسے ہیں اپنا اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوتا ہے، اس پہ کروڑوں کا سود بن جاتا ہے، وہ سود لے کے وہ سب تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے پیسہ خرچ ہی نہیں ہوتا ان کا. تو یہ پھر اسی طرح لوگ جب آپ کو تحفہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، بچے کی سالگرہ ہے، کبھی ہم نے پوچھا یہ گفٹ کہاں سے لے کر آیا ہو؟ یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے کہ وہ کہاں سے لے کر آیا. تحفہ لینا شرعاً جائز ہے. اگر اس کا ایک کاروبار اعلانی ہو نا، شراب ہی بیچتا ہے جیسے جوا کا اڈا چلاتا ہے، پھر تو ہم منع کریں گے کہ نہیں وہ اسی سے لایا ہوگا، تو منع کرنا بہتر ہوتا. ورنہ ہمیں تحقیق کی حاجت نہیں، ٹھیک ہے بھائی یہ اگر دے رہا ہے تو تحفتاً دے رہا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں ہے، اگر آپ کسی اسلامک بینک سے ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہاں سے لا رہا ہے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ ہم سے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ڈیل کر رہا ہے بس ہمیں وہ دیکھنا ہوگا. اچھا اب آپ ایک اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مکان ہے وہ $1,00,000 کا ہے، لیکن وہ 1.5 میں دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ سود نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مکان کی قیمت ہم نے 1,00,000 میں خریدی لیکن ہم آپ کو 1.5 کا بیچیں گے. تو اس میں سود کہاں سے ہوا؟ ہر ایک ایسا کرتا ہے، آپ ایک چیز لاتے ہیں اسے تھوڑا سا نفع میں ہی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نفع میں نہ بیچیں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں نا. اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں، اگر یاد رہے کہ بغیر پروفٹ رکھے کسی کو بیچ دیں کوئی چیز، اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ لے کر آئے. رسول اللہ ایک آپ کا ایک میرا ہے. تو سرکار نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ میں آپ سے قیمت لوں گا. سرکار نے فرمایا اگر قیمت نہیں لوگے تو میں یہ اونٹ نہیں لوں گا، کیونکہ میں اپنے سفر کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ جتنے کا اونٹ ہے اتنی قیمت دے دیں. سرکار نے دے دی. ابھی وداؤٹ پروفٹ تھا نا، تو اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ. اگر بینک یہ بیع تولیہ کرنا شروع کر دے تو بینک تو چل گیا. تو لازم بات ہے کہ ہم اور آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ چیز کو تھوڑا سا پروفٹ کے ساتھ بیچتے ہیں. تو یہ سود نہیں ہے. سود کب بنے گا؟ کہ اگر بینک آپ کو مکان نہیں دے رہا، وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، 1,00,000 قرضہ دے رہا ہے کہ آپ اس سے مکان خرید لیں، لیکن جب آپ ہمیں قرض لوٹائیں گے تو 1.5 واپس کرنا ہوگا یا 1.25 واپس کرنا ہوگا. اب جتنا زائد آپ دے رہے ہیں وہ سود ہے. لیکن اگر وہ مکان خرید کر آپ کو دے رہا اور کہتا ہے یہ 1,00,000 کا لیکن ہم آپ کو 1.5 کا دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس نے 1,00,000 کا خریدا، اب وہ ہم سے 1.5 کی ڈیل کر رہا ہے، شرعاً بالکل جائز ہے. ہر ایک اپنی دکان یا مکان ایسے پروفٹ کے ساتھ بیچتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہوگا. اچھا اب یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات پیسہ دیتا ہے بینک اور اس پہ پروفٹ لیتا ہے، جیسے یہ صورت، جیسے اس میں ایک جواز کی صورت ہو سکتی ہے اگر بینک والے مانے تو، کہ جیسے 1,00,000 وہ دے کر اور آپ سے 1,25,000 لینا چاہتے ہیں. آپ 1,00,000 کی ڈیل کریں، 1,00,000 میں قرض لیتا ہوں، جواب میں 1,00,000 ہی دوں گا، اور 25,000 کا آپ بینک سے ایک کوئی پین خرید لیں، کیونکہ یہ ہماری مرضی ہوتی ہے. شریعت نے پروفٹ کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. جو کہتے ہیں نا لوگ کہ آٹے میں نمک کے برابر پروفٹ جائز ہے. ارے بھائی یہ نمک کی مقدار تم نے کہاں سے لے کر، اچھا بتاؤ آٹا کتنا تھا، اس میں نمک کتنا؟ اگر 50 بوری آٹا ہوگا تو نمک زیادہ بن جائے گا، اور گھر میں جو آٹا ہوتا تو نمک اتنا سا بنے گا. تو یہ سب بے سروپا باتیں. ہم اپنی چیز کو بیچ سکتے ہیں چاہے کتنے نفع کیوں نہ رکھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ پروفٹ رکھنا کہ وہ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، اس کو شریعت ناپسند کرتی ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں آٹے وغیرہ کی جعلی مطلب شارٹیج دکھائی جاتی ہے، جب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر مہنگا کر کے بیچتے ہیں، یہ غلط ہے. تو اب اگر 25,000 کا ایک پین، بینک کہتا ہے یہ پین ہے 25,000 کا،
اور اس کے جو 25,000 ہیں آپ ہر مہینے 1,000 کر کے دیتے رہیں. اب آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ یہ قرضہ ہو گیا, اور 25,000 کس کے بدلے میں؟ پین کے بدلے میں. بینک تک تو 1,25,000 پہنچ رہا ہے نا, اسے تو اتنا ہی چاہیے تھا. صرف ایک تھوڑا سا طریقہ بدل لے تو یہ ہو جائے. کوئی آپ ہی مشورہ دے دیں کسی انگریز بینک کو کہ بھائی تم ایسا کر لو, مسلمان تم سے اچھا خاصا لے لیں گے. میرے ایک دوست تھے, وہ بتا رہے تھے کہ وہ سپر مارکیٹ میں وہ مسلمان چلاتا تھا, تو وہ انگریز آتے تھے, چپس دیتے تھے, تو وہ لوگ لیتے ہی نہیں تھے. وہ ہوتا نا دیکھتے ہیں. تو اس نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو, ایک گول سا انڈا بنا کے نا اس میں بیچ میں لکھو حلال, بس یہ مجھے لا کر دو, باقی میرا کام ہے. وہ کمپنی نے ایسا کیا, وہ لوگ بس میں دیکھتے ہیں حلال, وہ خریدنا شروع, اتنا اس کا بزنس بڑھ گیا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کریں. خیر یہ تو جعلی دھوکہ ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا طرز بدل لیں تو فائدہ ہوتا ہے, بینک کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن بینک کہتا ہے کون اسے تکلف میں پڑے, سود ہے صحیح, یہ تکلف نہیں. یہ تو پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اگر کسی کوئی بینک مینیجر وغیرہ ہے, اس سے اس طرح معاہدہ کر کے کر سکتے ہیں. بالکل آرام سے آپ کا ماشاءاللہ مکان بھی بن سکتا ہے, اور سود سے بھی بچ سکتے ہیں, اور یہ اختلافی مسئلے سے بھی بچ سکتے ہیں کہ بعض جائز کہہ رہے ہیں بعض ناجائز. تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں کہ کسی عالم سے آپ خاص فتویٰ لیں, یہ اگر طرز اختیار کر لی جائے.